صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ فواد صاحب، یہ جو سلسلہ ہے، ظاہر ہے کہ آپ بھی اس عمل سے گزر چکے ہیں، پھر شہباز گل، پھر اعظم سواتی صاحب، حلیم عادل شیخ، علی امین گنڈا پور، علی زیدی آج گرفتار ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جب خود سے گرفتاریاں دی تھیں تو جو سلوک کیا گیا تو اس میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی بھی شامل ہیں۔ یہ کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ ایک جانب مذاکرات کی باتیں، دوسری جانب یہ گرفتاریاں۔ میرا یہ خیال ہے کہ مذاکرات کے لیے حکومت کوئی سنجیدہ نہیں ہے، اور یہ جو زرداری صاحب وغیرہ بات کر رہے ہیں وہ صرف وقت لینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب ان پہ دباؤ آتا ہے میڈیا کا یا باقیوں کا تو وہ اس لیے ایسی باتیں جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ ویسے تو وہ کسی اپنی کوئی عزت بےعزتی کے مسئلے سے بے پرواہ ہو گئے ہیں، کوئی ان کو پرابلم ہی نہیں ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، میڈیا کیا کہتا ہے، عالمی دنیا جو کنسرن ہے، ان چیزوں کے اوپر تو ان کے کوئی ایشوز ہی نہیں ہے۔ سو یوں لگتا ہے کہ یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے یہ بنیادی طور کے اوپر جب حکومت کی رٹ ختم ہو رہی ہو تو ان کو یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ نہیں ہم کنٹرول میں ہیں، پھر وہ اس طرح کی بے تکی گرفتاریاں شروع کرتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ جب جو اس طرح کی گرفتاریاں جو ہیں وہ ایکچولی حکومت کو مزید کمزور کرتی ہیں، اور اب تک جتنا انہوں نے ظلم اور جبر کیا ہے اس کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو حکومت جو ہے وہ انتہائی زیادہ کنٹروورشل ہوئی ہے عالمی سطح پہ۔ اب تو اتنی اس کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی ہیں، ہیومن رائٹس ریکارڈ جو پاکستان کا ہے اس کے اوپر اب عالمی دنیا بات کر رہی ہے۔ اور آج جو امریکہ میں آپ نے دیکھا ہے کانگریس مین جو لیٹر لکھ رہے ہیں بلنکن سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے، اور آج کیملا ہارس جو امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کے نوٹس میں جو ہے یہ بات لائی گئی ہے جو پاکستان کے حالات ہے۔ اسی طرح سے اس وقت جو کیمپینز کینیڈا میں چل رہی ہیں، جو برطانیہ میں چل رہی ہیں، یورپی یونین میں چل رہی ہیں، لیکن یہ لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ دنیا ان کے بارے میں کیا کہے پاکستان کے۔ فواد صاحب، وہی پرانے ٹیکٹکس ہیں، آپ یہ اندازہ کریں 2013 کا کوئی معاملہ تھا، اس پر گزشتہ روز مقدمہ درج کیا گیا اور اس طرح سے گرفتاری علی زیدی صاحب کی، کوئی آپ کا رابطہ ہوا ہے اس سے متعلق؟ قانونی پہلو کیا ہیں اس معاملے کے؟ نہیں، ابھی تک تو پتہ ہی نہیں ہے، ابھی تک تو یہی پتہ کر رہے ہیں کہ کس تھانے میں ہے، اور جو ہم نے پتہ کیا ہے ابھی تک اپنے وہاں کے ہمارے جو ایم پی ایز ہیں اور جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ ابھی تک پتہ کر رہی ہے۔ ابھی تک تو یہی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پہ ہیں اور ان کی گرفتاری ڈالی بھی گئی ہے کہ نہیں ڈالی گئی، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں ویڈیو میں علی تو پوچھ رہے ہیں ان سے کہ آپ مجھے وارنٹ دکھائیں کہ بتائیں کہ میں کس مقدمے میں میری گرفتاری میں تھی۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیں کہ ایک تو مذاکرات کا اسٹیٹس کیا ہے، کیونکہ یہاں پر تو ہیڈ لائنز ادھر ادھر چل رہی ہیں کہ جی مذاکرات پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ اب اس واقعے کے بعد کیا اسٹیٹس ہے اور لائے عمل کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیے، اس طرح کے واقعات کے بعد مذاکرات تو نہیں، اس کے بعد تو ہاتھ ملانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے آپ کیسے ان حالات میں جو ہے وہ مذاکرات کریں گے جب آپ کی ساری لیڈرشپ کو اس نے بہیمانہ طور کے اوپر تشدد کا نشانہ بنایا جائے، ان کو اغوا کیا جائے، ان کے خلاف جعلی مقدمے بنائے جائیں، ان حالات میں کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اب ذرا ایک اور چیز کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اب یہ آج کے دن کے بعد اب محسن نقوی صاحب کی جو پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا اسٹیٹس کیا رہ جائے گا؟ دیکھیے، کل اس ضمن میں تحریک انصاف کی طرف سے صدر مملکت کو یہ خط لکھ رہا ہوں، جس میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو محسن نقوی کی حکومت ہے یہ 22 تاریخ کو اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے دونوں اپنی مدت 90 دن پورے کر چکے ہیں۔ اب آئین اس ضمن میں خاموش ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کیا رول ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ یہ دونوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپنے بنیادی کام یعنی الیکشن کرانے میں ناکام ہو گئی ہیں، لہذا سپریم کورٹ جو ہے اس میں ریفرنس بھیجا جائے اور پوچھا جائے کہ اس صورتحال میں ان کی لیگل پوزیشن کیا ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر جس طرح سے سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے ان کے بغیر یہ ایکسٹینڈ نہیں کی جا سکتی، صرف سوائے سپریم کورٹ ہی اس معاملے کے اوپر ایک حتمی رائے دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب، موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور کہتے ہیں کہ اب علی زیدی کی گرفتاری اور اس طرح کے واقعات کے بعد اب تو ہاتھ ملانا بھی مشکل ہو گیا، مذاکرات تو دور کی بات ہے۔